بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہ جی نے قرآن میں کہا ہے بالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت اگر ہے اس کا مفہوم ہے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ چیزیں دل میں مضبوط رکھے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، نبی کریم نے اس کا واقعہ سنایا۔ اس کی ماں نے اس کو آواز دی تو وہ سوچ میں پڑ گیا، نماز توڑوں یا ماں کو جواب دوں۔ اس کی ماں نے جلد بازی کی، کہا خدا تیرے، اس کا مفہوم تھا خدا تیرے پر ناگہانی مصیبت ڈالے، خدا تیرے پر ناگہانی مصیبت ڈالے۔ اس کی ماں سے منہ سے نکلا، وہ بھی قبول ہو گئی اس کی بد دعا۔ تو اس شہر میں کسی عورت نے، اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو بچائے، یہ رات کے معاملے اللہ جانے، اس کو کسی سے بدکاری سے، زنا سے حمل ہو گیا۔ جب حمل ہو گیا تو لوگوں نے اس کو کہا کہ تیری شادی تو ہے نہیں ہے، کیسے تجھے یہ ہوا؟ تو اس عورت نے کہا کہ جو نماز بہت پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ تو بدنام ہونا شروع ہو گیا اور لوگ اس سے نفرت کرنے لگے۔ اس کو بلایا گیا بادشاہ کے یہاں، یا وقت کا حاکم تھا، کہا تم پر الزام ہے، یہ عورت الزام لگاتی تم پر، تم نے ایسا کیا ہے۔ اس نے کہا میں نے ایسا نہیں کیا ہے۔ کہا یہ بچہ جو ہے کہاں سے ہے؟ اس نے کہا بچے کو لا۔ بچے سے بات کی تو بچے نے، اس بچہ بات نہیں کرتا، وہ کو صالح تھا نا، اس کی کرامت ظاہر ہوئی۔ تو اس نے کہا میرا باپ فلانا ہے، جیسے باپ بتایا فلانا چرواہا ہے۔ تو بادشاہ حیران ہو گیا، وہ وقت کہا گیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس میں یہ بتانا ہے کہ ماں کے نفلی عبادت بھی ہو، ماں آوازیں توڑ کے ماں کے پاس جائے، تو بتاؤ ماں کا کتنا ہے مسئلہ ہے۔ یہ چیزیں دل میں رکھے۔ ایک شخص نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے۔ آپ نے اس کے کپڑے گلے سے حلق سے پکڑا، کہا تو سب تیرا باپ کا ہے، ایسے مت کہو میرے باپ نے میرا مال لے لیا۔ تو یہ چیزیں یاد رکھیں۔ تو ماں کی بڑی عظمت ہے اور بڑی یہ ہے۔ تو بیوی کی وجہ سے ماں کو پیچھے رکھنا، یا بیوی کی محبت کی وجہ سے خدا رسول کی محبت کو دور رکھنا، تو یہ خدا رسول ایسا چاہتے ہیں۔ جو بھائی طریقت میں داخل ہیں ان کو چاہے اپنی بیویوں کو ایک کیسٹ سنا دیں اور خود بھی اپنے دل میں اتاریں کہ ہر جگہ ماں باپ ہوں، بیوی ہوں، اللہ کی مرضی اور ان کے بعد کے نبی کی مرضی سب سے آگے ہے۔ تو اس کو آگے رکھیں اور ماں باپ اور بیوی کو کہہ دیں کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میرے ماں باپ جو کریں اس میں جائز ناجائز کریں وہ ٹھیک ہے، میں اس میں ان کو تیرے مقابلے میں ڈانٹ نہیں سکتا، چاہتا نہیں ہوں، لیکن میں خاموش رہوں گا۔ اگر تو یہ برداشت کر جائے تو تیرا مجھ پر احسان ہے، میں تیرا احسان ادا کر دوں گا کسی رنگ میں بھی، لیکن ماں باپ کے معاملے میں مجھے مجبور یا یہ نہ کرنا کہ میں ان کو جواب دوں جائز ہے ناجائز ہے۔ تو اپنی بیویوں کو بھی سنا دیں، اور کیونکہ اس بیوی میں خیر نہیں جو خدا اور رسول کی مرضی کو آگے رکھے، کہ یہ باتیں ہماری تمہاری نہیں ہیں، خدا رسول کی ہیں۔ اور قرآن شریف میں یہ بھی ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں یعنی جو حکم کریں اور یہ اس کو مانیں، اور ماننے میں خدا نے کہا قرآن لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اس کو مانیں لیکن دل میں ان کے بوجھ نہ ہو۔ اگر بوجھ ہے تو انہوں نے نہیں مانا، اسی جو میری کیسٹ سنیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں، میں ان کی طرف سے کر رہا ہوں، اور اس بات کو کرنے لگ جائیں لیکن دل میں بوجھ ہو، کرنے کا کوئی فائدہ نہیں،
کیا نہ کیا سب ضائع گیا۔ اگر دل میں خوشی ہے، خدا کی یہ مرضی ہے اور نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مرضی ہے تو اس کو خوشی سے قبول کرے اور ماں باپ کو فضیلت دے ہر چیز پر، نبی کے سوا نبی پر فضیلت نہ دے، ہر ہر چیز میں ماں باپ کو فضیلت دے، ان کے تابع ہو کے رہے۔ اگر اعلیٰ اولاد سے نکل جائے تو وہ نکل جائے، جیسے کہیں وہ کرے۔ سنتے نہیں، یہ خدا کے حکم تم کو سنا دیا، نبی کا حکم سنا دیا، اور جو خدا کا حکم ہو خوشی سے قبول کر، دل میں بوجھ نہ ہو۔ تو اپنے ماں باپ کا بہت خیال کریں اور بیوی کو سمجھائیں یہ بات ایسی ہے، میری کیسٹ بھی سنا دیں، خدا رسول کی مرضی تم نے آگے رکھنی ہے، اپنا نہیں سوچنا ہے، اور تم نے مجھ کو ماں باپ کا نافرمان یا ماں باپ کے حق میں بولنے والا بے ادب نہیں بنانا ہے۔ تو جو میرے ماں باپ ناجائز کریں گے، جو مجھے قبول تو نہیں ہے لیکن ان کے ادب کی وجہ سے، تمہاری وجہ سے ڈانٹوں، یہ میرے سے بہت مشکل، یہ نہیں ہوگا، اس لیے خدا رسول کی مرضی ایسی ہے۔ باقی اگر تو رہنا چاہتی ہے اس طرح سے تو میرے ماں باپ آگے رہیں گے ہر چیز میں کہ نبی کریم ایسا چاہتے ہیں اور تو بھی ایسا چاہتے، خوش نصیب ہے۔ اگر تو کہ بھائی تیرے ماں باپ ایسا چاہتے ہیں، جائز ناجائز، اور نبی کریم بھی چاہتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اس چیز میں بحث نہ کی جائے، اور تجھے قبول نہیں ہے تو تیری مرضی پر ہے، میرا جبر نہیں ہے، تو ابھی گھر جا سکتی ہے اور میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں، لیکن ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں کسی حال میں۔ تو یہ باتیں میں نے خدا رسول کے معاملے سے کہی ہے، خدا رسول ایسا چاہتے ہیں، تو اس میں احتیاط کریں، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ دیکھو اس کی ماں نے کیا خدا ناگہانی مصیبت تیرے پر لائے، وہ نماز میں تھا، جواب دینا ماں جلد باز، اس نے خدا تیرے پر ناگہانی مصیبت لائے، اس پر تہمت لگی، لیکن وہ صالح تھا، اس نے اس بچے سے پوچھا، اس نے کہا میرا باپ فلانا ہے، تو وہ بچ گیا۔ تو اس لیے یہ باتیں میری امانت ہیں، خدا رسول کی، خدا کا حکم پہنچا دیا ہے، اپنی بیویوں کو سنائے، خود بھی ہے تو بھی ماں باپ کی اجازت کے بغیر کہیں نہ جائے، نہ کہیں آئے، نہ بوجھ سمجھے، اور بیویوں کو بتا دیں اگر وہ ایسا کرتے ہیں میں تمہارا احسان ادا کر دوں گا، لیکن مجھے مجبور اس چیز پہ نہ کرے میں ماں باپ کو تمہاری وجہ سے ڈانٹوں اور یا ان کو کچھ کہوں، جائز کرے ناجائز کریں، جو بھی کریں مجھے ان کا قبول ہے، لیکن ناجائز میں قبول نہیں کرتا، لیکن ان کا مرتبہ اتنا میں سے بول نہیں سکتا۔ اگر تو نے یہ برداشت کیا تو تو نے میری مدد کی، بیوی کو بولے کہ تو نے خدا رسول کے حکم کو آگے رکھا جیسے میں نے آگے رکھا، تو انشاءاللہ تیرا یہ احسان میرے پر ہے، میرے ماں باپ پر نہیں ہے، اور میں زندگی میں تیرا یہ احسان ادا کر دوں گا، اور خدا رسول کیسے بہت خوش ہوں گے کہ تو نے خدا رسول کی بات کو قبول کیا۔ باقی یہ چیزیں دل میں نقش کر لیں، اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، لیکن میرا خیال اتنا کافی ہے۔ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آگے رکھو، ان کی عظمت کو آگے رکھو، ان کی محبت کو آگے رکھو، ماں باپ سے بھی اور بیویوں سے بھی ان کی بات کو اہمیت دو، اور جو کہیں آپ وہ مانیں، لیکن آپ کے دل میں بوجھ نہ ہو، خوشی سے، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ مانیں بھی اور خوشی سے نہ مانیں، جیسے قرآن میں اپنے دل میں وہ بوجھ محسوس کرتے ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اب آپ کی مرضی، میں نے خدا اور نبی کی امانت آپ تک بھی پہنچا دی، آپ کی بیویوں تک بھی پہنچاتی، آئندہ خیال کرنا۔ اور جس نے اس چیز کو نبی کے قبول کی عظمت کو اور ان کی بات کو اہمیت نہ دی، تو اس سے میرا تعلق، میرا خیال ہے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں نبی کہ ہر چیز میں ہم آگے رکھیں، خدا کو، نبی کو، آپ بھی آگے رکھیں، میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ اور خدا تعالیٰ توفیق والا آپ سب کو بنائے، آپ کی بیویوں کو بنائے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مضبوط کرنے کے لیے ایسی باتیں کی کہ خدا رسول ہر چیز میں آگے ہونے چاہیے۔ تو نبی کریم نے چرواہے کا ذکر کیا، وہ ماں باپ کیا بڑا جیسے محبت اور اس کی قدر کرتا تھا۔ شام کو آتا تھا تو ماں کو دودھ پلاتا تھا پہلے، پھر بچوں کو دیتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن وہ آیا، بکریاں چرا کے دودھ نکالا لایا، تو اس کی ماں کی آنکھ لگ گئی تھی، نیند میں چلی گئی۔ وہ کھڑا رہا، بھی اٹھتی ہے، کھڑے کھڑے صبح ہو گئی، اس کے بچے بلکتے رہے پاؤں میں، اس نے دودھ نہیں دیا، کہا اگر یہ پی لے گی پھر میرے بچے پیئیں گے۔ صبح کو اس کی ماں کی آنکھ کھلی، ماں کو دودھ دیا، ماں نے پیا، پھر اس نے بچوں کو دیا۔ پھر کہیں وہ مصیبت میں تھا، لمبا قصہ بیچ میں سے سناتا ہوں، کہیں غار میں 3 پھنس گئے تھے، تو اس نے اللہ سے وسیلہ کیا ماں کا کہ اللہ میری ماں بھی کہ میں بہت فرما بردار تھا، دودھ لے کے آیا، وہ
اس کی آنکھ لگ گئی، میں نے کہا پی دے، کیونکہ میں اس کو پہلے پلاتا تھا، پیچھے بچوں کو دیتا تھا۔ جب اس کی آنکھ لگ گئی میں صبح تک کھڑا رہا کہ ابھی اٹھتی، صبح ہو گئی وہ نہیں اٹھی۔ صبح اٹھی پھر اس کو دودھ دیا، اور بچے بلکتے رہے، میں نے ان کو دودھ بعد میں دیے جب وہ پی چکی۔ اگر اللہ میرا یہ عمل قبول ہے، یہ غار کے اوپر پتھر آ گیا ہے، اس سے ہماری جان چھڑا۔ کہتے اللہ کی قدرت سے نبی کریم فرماتے ہیں جب نے یہ بات کہی ہے ماں والدہ والی، وہ پتھر خود سے ہٹ گیا اس جگہ سے۔ بتاؤ کتنی بڑی بات ہے، ناممکن چیز۔ تو ان چیزوں کو یاد کرے، ہمارے نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اپنی بیویوں کو بھی سنائیں کہ اس میں شیطان کی بات نہ مانے، خواہش کی بات نہ مانے، خدا اور حضرت محمد کو سب سے آگے رکھیں، تو دنیا آخرت کی نعمتیں تم لوگوں کو مل جائیں گی خدا کی راضی کرنے سے، اور نبی کریم کی بات دل سے، یہ ان کی باتیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں تھے، ان کے ساتھ ایک شخص تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں زندہ ہیں۔ تو آپ کے ساتھ جہاد میں تھا، آپ نے واپس کر دیا وہاں سے۔ آپ نے کہا جاؤ ماں باپ کے ساتھ جہاد کرو، تو اپنا ساتھ چھڑا کے ماں باپ کے پیچھے بھیجا۔ اس سے سوچے کہ ماں باپ کی کتنی عظمت اور کتنی اہمیت ہے، نبی کریم کے ساتھ رہنا جہاد میں۔ کہ اس سے افضل ہے کہ تم ان کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس بھیج دیا۔ اس سے آپ اندازہ ہے کہ ماں باپ کے معاملے میں کتنی احتیاط کرنی چاہیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔